اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، آج اس عشرہ محرم الاحرام کی ہمارے حصے کی پہلی مجلس ہے۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ دو تین منٹ جیسے ہم نے آپ کے عرض کیا کہ لیں گے، پہلی محرم ہے، کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی مسائل الحمدللہ دیکھتے چلے آئے ہیں، دیکھتے چلے آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور ہماری قوم پریشان ہوتی بھی نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ پریشانیوں میں ہماری قوم کے جوہر کھلتے ہیں۔ دیکھا ہے، میں آپ کو مسکا نہیں لگا رہا بھائی، میں خود آپ میں سے ہونا، میں نے دیکھا ہے کہ حالات خراب ہوں تو اور ان کے جوہر کھلتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک؟ بس دو تین چیزوں کا خیال رکھیے، ہمیں کسی کو اذیتیں نہیں دینا ہے نا، ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، ہمیں کسی کو تکلیفیں نہیں دینی ہے بھائی، ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، ٹھیک؟ اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے حق کے تحت جو ہمیں حق حاصل ہے شرعن بھی اور قانوناً بھی، اس حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس حق کے راستے میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہ کی ہے نہ کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ محرم سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹولہ، میں اس کو ٹولہ کہوں گا، یاد رکھیے، شیعہ سنی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا۔ ہم بچپن سے آج تک جب آپ بڑھاپے میں چلے گئے جوانی کے بعد، ہم نے شیعہ سنی جھگڑا نہیں دیکھا۔ ایک ٹولہ ہے، ٹولہ، جس ٹولے کو ذکر حسین اور ذکر علی گوارا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹولہ نہ ہوتا تو ہم پہچانتے کیسے کہ کربلا میں مارا کس نے تھا؟ ہمیں کیا معلوم؟ لوگ کہتے تھے ہمارا کیا واسطہ یزید سے، ہمارا کیا واسطہ پسر ساس سے، ہمارا کیا واسطہ ابن زیاد سے۔ نہیں، قیامت تک جن کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہا ہے نا، جن کی شکست ہوئی ہے کربلا میں حسین کے ہاتھوں، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ جن کی شکست ہوئی ہے فاطمہ کے لال کے ہاتھوں، جن کی شکست ہوئی ہے علی کے بیٹے کے ہاتھوں، وہ کیسے گوارا کریں گے کہ یہ ذکر ہو تو ایک ٹولہ؟ میں نے عرض کر دیا، نہ شیعہ نہ سنی، ان کا کسی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، وہ جو چاہے نقاب ڈال لیں، لیکن شیعہ سنی نہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیجیے، آج پہلی محرم ہے، شیعہ ہو یا سنی، پوری دنیا میں جہاں شیعہ نہیں بھی ہیں وہاں بھی یاد منا رہے ہیں، اہل سنت یاد منا رہے ہیں امام حسین کی۔ تو امام حسین کی یاد شیعوں کی مرہون منت تھوڑی ہے کہ ہم ہوں گے تو یاد منائی جائے گی، نہیں بھائی، یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ٹولہ شرارتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ کرے گا، اور کر رہا ہے، شروع بھی کر دی شرارتیں، کرتے ہی شرارتیں۔ دکھ ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی جن شخصیتوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے فضائل تو پڑھیں، ان کا ذکر تو کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں یا مسجد سے نکلتے ہیں ریلی لے کے اور ایک ہی نعرہ زبان پہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب ہے، ارے بھائی جس کا ذکر منا رہے ہو وہ بھی پکڑ لے گا قیامت کے دن کے، اتنا لمبا تو نے جلوس اٹھایا، میرا نام ہی نہیں لیا، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم حسین کا جلوس اٹھا رہے ہیں تو ساری دنیا گواہ ہے کہ ہم حسین حسین کرتے رہتے ہیں، ہم حسین حسین کرتے رہتے ہیں، ماتم کرتے ہم حسین کا جلوس اٹھا رہے ہیں، ہم مولا کائنات کا جلوس اٹھاتے ہیں تو علی علی کرتے رہتے ہیں، یہی ہے نا؟ تو بھائی جس کا جلوس اٹھا رہے ہو اس کا بھی تو نام لے دیا کرو، ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، 1400 سال سے تم چلا رہے ہو، چلاتے رہو، ہمیں جو کہتے ہو کہتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو
علی کے بابا کو کافر کہہ دیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت؟ جس نے اسلام پہ احسان کیا، یہ تو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس نے بھی اسلام پہ احسان کیا۔ خیر جناب، یہ تو بات تھی، یہ تو کریں گے نا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ کوشش کیا کی جاتی ہے کہ ہمیں مشتعل کیا جائے، ہمارے جوانوں کو جذباتی کیا جائے، مشتعل کیا جائے، تاکہ ان کے ناپاک مقاصد پورے ہوں، ان کا ناپاک مقصد پورا ہو کہ شہر کا امن و امان بھی خراب ہو، ملک کا امن و امان بھی خراب ہو، گلی گلی میں جھگڑا ہو اور عزاداری ڈیمیج ہو۔ ڈسٹرب ہو جائے گی نا، جب جھگڑا فساد ہوگا تو ڈسٹرب ہو جائے گی، قوم ادھر انوالو ہو جائے گی۔ لہذا اپنی پوری طاقت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ہمیں اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائیں گے کسی بھی واقعے کو لے کے سب، اور پتہ نہیں اکثر تو دوسرے ہی ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو الجھا دیا جائے، آپ دوسرے چکروں میں پڑ جائیں، یہ ہو گیا فلاں جگہ۔ کچھ نہیں ہوا، کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایٹم بم پھٹ جائے گا، پھٹ جائے، جلوس پھر بھی اٹھے گا۔ کیا ہوگا؟ سمندر چڑھائے گا، چڑھائے، جلوس پھر بھی اٹھے گا۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا مرکز کیا ہے؟ اپنے جلوس اعضاء کو عزت، تزک و احتشام کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچانا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لبیک لبیک لبیک۔ جزاک اللہ۔ تمام عزاداروں کو، دنیا بھر کے عزاداروں کو پیغام دے رہا ہوں کہ سازش ہوگی، آپ کو اپنے صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ ادھر سے یہ کام صرف اس لیے کیا جائے گا کہ عزاداری ڈسٹرب ہو، ہمیں 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنی ہے۔ پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں، جیسے بھی حالات ہو اب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، سب بہتر ہے، لیکن بھئی امکان تو ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ہو جائے گا تو کیا مطلب؟ ہم اپنے اعصاب کھو بیٹھے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے؟ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا۔ خاص طور پہ جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، میرے بچوں نہیں کرنا ایسا۔ سوشل میڈیا کھیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی چھوٹی سی حرکت، آپ کو صرف ویورز چاہیے، چلو میں ایک خبر بھیج رہا ہوں، ہزاروں ویورز مل گئے، 1 ملین مل گئے، نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی ایک خبر سے، کسی ایک جملے سے قوم پہ مصیبت آ سکتی ہے نا؟ آ سکتی ہے نا؟ مشکلات آ، نہیں میرے بچے، کوئی خبر آگے نہ بڑھاؤ جب تک تصدیق نہ ہو۔ پہ تصدیق کے بعد بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبر آگے بڑھانی بھی ہے کہ نہیں بڑھانی۔ ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا۔ تو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ میرے بچوں، نہیں، آپ باشعور قوم کے لوگ ہیں، آپ مہذب قوم کے لوگ ہیں، آپ کا ایک ایک عمل سوچ سمجھ کے اٹھنا چاہیے کہ نہیں، میری ملت کو، میرے مذہب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہے نا؟ بعض لوگ خود ساختہ تحریکیں چلاتے ہیں، اچھا کون چلا رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، ایک میسیج آ جائے گا فلاں جگہ سب مومنین پہنچ جاؤ، اور جو نہیں پہنچے گا فلانا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ابے تو کون ہے جو یہ میسیج چلا رہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ ان سے بھی تو پوچھا، بھائی تم کون ہو، تم کہاں ہو، تم تو سامنے آؤ۔ بھائی ہمیں جو اعلان کرنا ہوتا ہے، اللہ گواہ ہے، ہم تو سامنے آ کے کرتے ہیں نا۔ بھائی سب جانتے ہیں کہ بھائی مولانا حسن ظفر نے اعلان کیا یا کسی نے، معلوم ہے نا، چھپ کے تو نہیں بات کر رہے آپ سے، خفیہ میسیج تو نہیں بھیج دیتے کہ فلاں جگہ آ جانا، اپنا نام غائب اور خود بھی غائب۔ قوم کو غیرت دلا رہے ہوتے ہیں یہ بدبخت، اور خود غائب ہوتے ہیں، خود کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ ساری تحریکیں چلا رہے ہیں، نہیں، ہوشیار ہوشیار ہوشیار، قیامت کی چالیں چل رہا ہے زمانہ ہمارے خلاف۔ ہمیں ہر طرف نگاہ رکھنی ہے محرم کے دوران، ایام اعضاء کے دوران، کہ کوئی اپنا گھنونا کھیل نہ کھیل جائے، ہمارے بچوں کو ڈھال بنا کر، ہمارے جوانوں کو ڈھال بنا کر، اس سوشل میڈیا کو ڈھال بنا کر۔ خبردار، ہوشیار رہیں ان تمام چیزوں سے۔ باقی اللہ مالک ہے، ماضی میں بھی دیکھتے رہے، پھر دیکھ لیں گے، قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ اسی لیے سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹریننگ ہو جائے، تربیت اتنی ہو جائے کہ جب وہ آنے والا آئے تو ہمیں اپنے لشکر میں تو شامل کرے۔ یہ تو تربیت کا ہے نا، یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ آپ کے سارے حالات، یہ حالات ہی تو تربیت ہے، اور کیا؟ آپ کے لیے کون سا کیمپ لگے گا؟ یہ 2 مہینے 8 دن حسینی کیمپ لگا ہوا ہے، اس میں تربیت کر لو اپنی۔
نہ معلوم کب آئے گا آنے والا، تاکہ ایسے پختہ، ایسے تیار، ایسے ثابت قدم ہو جاؤ کہ آنے والا خود ہاتھ پکڑ کے اپنے لشکر میں شامل کر لے کہ یہ میرا ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ آئیے اب آج پہلی مجلس مضمون کا تعارف کرا دیں، زندگی رہی انشاءاللہ کل سے تفصیل میں جائیں گے۔ عنوان اگر کسی نے نہیں دیکھا تو میں بتا دیتا ہوں، عقیدہ امامت در قرآن۔ قرآن میں عقیدہ امامت کیا ہے، اور یہ ہماری مجلس سب کے لیے ہے، ہمیشہ کی طرح۔ کسی بھی مکتب فکر کا ہو کوئی مسئلہ نہیں، آئے سنیں، باہر سنیں، کہیں بھی سنیں۔ کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ بہت ہی مہذب انداز میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کریں گے اور رکھتے چلے جائیں گے، جس کی مرضی مانے، جس کی مرضی نہ مانے، لیکن دل آزاری نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کی جائے، بلکہ کسی بھی زمانے میں دل آزاری کی اجازت ائمہ طاہرین نے نہیں دی۔ اپنا عقیدہ ہمارا ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ خواہ میں کسی کو ہم دل آزاری کریں، اذیت پہنچائیں، اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ بھائی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کیونکہ دو آیت ہے، ایک سورہ انبیاء میں الگ ہے، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ سجدہ کی، 32واں سورہ، اس کی 24ویں آیت، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہی میں سے کچھ امام بنائے۔ اصل میں اس کی تفسیر میں بیک گراؤنڈ میں بتا دیں کہ بنی اسرائیل، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل، کیونکہ دوسری آیات پڑھیں گے تو الگ الگ آ جائے گا نا مطلب، اس لیے یہاں بتا دیا ہم نے کہ انہی بنی اسرائیل میں سے، بریکٹ میں یوں رکھ لیجئے، منہم سے مراد ہے یہی بنی اسرائیل، انہی بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ کو امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہدونا بِأَمْرِنَا، تاکہ یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرے۔ کیوں امام بنایا؟ لَمَّا صَبَرُوا، ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے، یعنی اتنی ویسی قوم تھی مگر ان میں بھی ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو صبر و استقامت میں یہاں تک تھے کہ اللہ نے انہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ اب دیکھیے، جب آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوں گے نا، ان سب کے سوالات کے جواب انشاءاللہ 8-9 دن میں آ جائیں گے کہ امامت کی کتنی قسمیں، امامت عامہ کیا ہے، امامت خاصہ کیا ہے، امامت کفر کیا ہے، امامت حق کیا ہے، امام معصوم کیا ہے، امام عادی یعنی عام امام کیا ہے، یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ لہذا پریشان مت ہو جائیے گا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں کچھ امام بنا، آپ کہیں گے اچھا وہاں امام بنا ہے، ہم تو سنتے ہیں 12 امام۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیے امام کتنے قسم کے قرآن میں، کیونکہ ہم نے موضوع یہی رکھا ہے نا، امامت در قرآن، قرآن میں عقیدہ امامت ہے، قرآن میں امام کسے کہا گیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ان کے صابر ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یہ صبر میں کہاں تک پہنچے کہ لوگوں کے پیشوا بن گئے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں ہم نے پیشوا بنا دیا، رہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا۔ امام اس معنی میں بھی قرآن میں آیا، ابھی اور مثالیں دیتے چلے جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کسی کے نام کے ساتھ امام کا لفظ آ جائے، پر ہو یہ کیسے ہو گیا بھائی، یوں کیسے ہو گیا۔ اب آپ کو بتاؤں، ائمہ طاہرین کے بعد پہلا شخص جس کے نام کے ساتھ پورے اسلام میں امام کا لفظ لگا، ان سے پہلے والوں پہ بھی کچھ لگا امام کا لفظ، لیکن بعد میں، ان کے بعد لوگوں نے جب بعد میں ان کے سوانح حیات لکھنے شروع کی تو امام فلاں لکھنا شروع کیا نا۔ تشیع کی بات کرو، تشیع میں پہلا شخص بالکل نزدیک، غیبت کبریٰ کے بالکل نزدیک کا زمانہ، 3 صدی ہجری آخر اور 4 صدی ہجری شروع، امام، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن کیونکہ میرا ٹاپک ہے نا، میں یہ پڑھتا رہتا ہوں، ساری چیزیں، تاریخ میرا موضوع ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ امام ابو محمد اتروش، امام ابو محمد اتروش، یہ مازندران کے علاقے، تبرستان کے علاقے میں انہوں نے قیام کیا تھا اور ایک حکومت اسلامیہ قائم کی تھی، تو ان کے نام کے ساتھ آج تک امام لکھا جاتا ہے۔ شیعہ سید اولاد علی میں سے ہیں، بہت بڑے مجاہد تھے امام ابو محمد اتروش، اس لیے میں نے مثال دی کہ اس وقت بھی لکھا جاتا تھا، آج کوئی نئی بات، جو سب جانتے تھے کہ امام معصوم اور ہوتا ہے، پیشوا کے طور پہ، رہبر کے طور پہ، رہنما کے طور پہ کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ اور ہوتا ہے، اور لوگ خود جانتے ہیں کہ جب امام معصوم کہا جاتا ہے، امام معصوم کا نام لیا جاتا ہے تو بلند آواز سے ایک صلوات بھیجی جاتی ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہم نے جملہ معتزلہ کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے پھر آیت کی طرف آتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. یہ امامت انہیں کیوں دی؟ لما صبر, ان کے صبر کی وجہ سے, ان کے استقامت کی وجہ سے. یہ صبر کیسی صفت ہے کہ یہ صفت پیدا ہو جائے تو پروردگار لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہے, رہبر بنا دیتا ہے, رہنما بنا دیتا ہے, امام بنا دیتا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور یہ دوسری وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ یہ ہماری آیت پر دل سے یقین رکھتے تھے. ہماری آیات پر, ہماری آیتوں پر, ہماری نشانیوں پر دل سے یقین. یعنی پوری قوم ایک طرف مگر یہ چند لوگ ایک طرف ہوتے تھے. ان لوگوں کا یقین کبھی ڈھل مل نہیں ہوتا تھا, کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوتا تھا. یہ ایک پہلی آیت جو روزانہ صدام کلام قرار پائے گی. اب آئیے اسی قرآن مجید میں آگے چلتے ہیں. امام کا لفظی معنی کیا ہے؟ امام کا لفظی معنی ہے پیشوا. کیا معنی ہے؟ پیشوا, رہبر, رہنما, آگے چلنے والا. آگے, یہ امام کا معنی. جتنی بھی لغات ہیں, عربی کی لغات ہوں, فارسی کی لغات ہوں, اردو کی لغات ہوں, یہی معنی نکلے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام لکھا ہوگا, ساتھ میں یہ معنی لکھا ہوگا. امام کا پیشوا, رہنما, آگے چلنے والا, مقتدا, یہ سب ہوگا اس کا معنی. اور کوئی معنی نہیں امام کا. قرآن مجید میں کتنے معنی میں یہ آیا؟ ایک معنی سب جگہ مشترک ہے. قرآن مجید میں لفظ امام جتنی بار بھی آیا, پیشوا کا معنی تو ہے, رہنما کا معنی تو ہے, رہبر کا معنی ہے, لیکن کس کس کے لیے ہے وہ الگ بحث. ایک مشترک معنی بتا دیا میں نے. اب دیکھیے میں کلاس کی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ بچوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے. امام کا, جب امام کا لفظ آئے کسی اور کے ساتھ بھی آئے تو ان کی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی امام کا یہ معنی بھی ہوتا ہے. تو امام کا ایک معنی کیا ہے؟ قدر مشترک. قدر مشترک کیا؟ یعنی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال ہوگا تو پیشوا اس کا معنی ضرور ہوگا, رہنما ضرور ہوگا. اب وہ چاہے باطل کا ہو چاہے حق کا ہو, ہے نا. یہ بھی قرآن کی آیتوں سے بتائیں گے کہ باطل کے رہنماؤں کو بھی قرآن نے امام کہا ہے. بھائی ابھی آج تو تمہیدی مجلس ہے نا, پہلے ذرا سا ایک تمہید باندھ لیں آپ کو, جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ لائن پوری بتا دیں آپ کو, دیباچہ بتا دیں, مقدمہ بتا دیں, پھر انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے. تو اب آئیے ایک مثال اور دے دیتے ہیں. یہ تو تھی سورہ سجدہ کی 24ویں آیت. اب آئیے اس پر ہم نے کبھی 20-22 سال پہلے مجالس پڑھی تھی. سورہ انبیاء 73ویں آیت. سورہ انبیاء کی 73, 21واں سورہ قرآن مجید کا, اس کی 73ویں آیت تقریباً ملتی جلتی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ آیت 73ویں آیت. اور ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. اب یہاں کس کے لیے؟ دیکھیے وہی امام کا لفظ ہے. وہاں تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. دیکھیے فرق, اسی لیے میں نے پہلے ذرا سا بتا دیا تھا کہ فرق ہے. وہاں کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. منہم کی تشریح میں نے کیا کی تھی کہ بنی اسرائیل سے, ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ لوگوں کو ان کے صابر ہونے کی وجہ سے امام بنایا. یہاں جانتے ہیں کس کے لیے کہا گیا ہے؟ وہی لفظ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے انہیں امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے انہیں وحی کی اچھے کام کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, عبادت قائم کرنے کی, نماز قائم کرنے کی, زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سب کے سب میرے عبادت گزار تھے. اب جانتے ہیں ائمہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ تمام انبیاء کے لیے. یعنی جن انبیاء کا ذکر آیا ہے سورہ انبیاء میں 73ویں آیت سے پہلے, ان انبیاء کا ناموں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو امام بنایا. اب سمجھ میں آیا؟ یہ دوسری امامت. اب آئیے امامت کی تیسری قسم, سورہ بقرہ آیت 124. ساری زندگی ہو گئی آپ کو سنتے ہوئے, لیکن اب کیونکہ میرا موضوع ہے تو مجھے پڑھنا ہے. اس آیت کے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور حبیب یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحانات کے ذریعے سے آزمایا. اچھا جب یہ آزما رہا تھا پروردگار تو جناب ابراہیم نبی تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. جب آگ میں پھینکا گیا نبی تھے یا نہیں تھے؟ جب شہر بدر کیا گیا نبی تھے یا نہیں تھے؟ جب بچوں کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا نبی تھے یا نہیں تھے؟
تھے؟ جب جناب اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو بس معلوم ہوا کہ وہ امامت عامہ اور تھی، وجعلناہم ائمہ، جس میں سارے انبیاء کو امام بنایا گیا۔ یہ امامت دوسری امامت ہے جو سارے امتحانات کے بعد، یعنی یہ وہ امامت خاصہ ہے کہ ابراہیم کو بھی نہیں دی گئی جب تک ابراہیم سارے امتحانات میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ آئیے آہستہ آہستہ آپ کو منزل کی طرف لا رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے کچھ امتحانوں کے ذریعے سے آزمایا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ پورے ہو گئے، اس میں پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا سورہ انبیاء میں کہہ تو دیا سارے انبیاء امام ہیں، تو کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ کہ پروردگار میں تو پہلے ہی نبی ہوں، رسول ہوں، خلیل ہوں، سب تو منصب ہے میرے پاس۔ نہیں، ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ عام امامت نہیں ہے، یہ وہ خاص امامت ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، معبود میری اولاد کو بھی یہ امامت دے دے۔ جواب کیا ملا تھا؟ لا ینالو، قال لا ینالو احد الظالمین، ابراہیم آپ کی ذریت میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان تک یہ منصب نہیں پہنچے گا۔ یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں، اب اس سے آگے کا مطلب مجھ سے سنیے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی کہ یہ طے ہو گیا کہ ابراہیم امامت آپ ہی کی اولاد میں ملے گی، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو اب مسلمانوں پہ ایک فرض ہوا کہ نہیں ہوا کہ ذریت ابراہیم میں تلاش تو کرو کہ ذریت ابراہیم میں امامت گئی کہاں ہے؟ ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہہ دیا امامت ائمہ نامعلوم سینکڑوں کے نام کے ساتھ امام لگا رہے، سب محترم ہیں بھائی، سب محترم، لیکن یہ جو امامت خاصہ ابراہیم کو دی گئی اور ان کی اولاد کو دی گئی، تو یہ امامت ان کی اولاد میں ہی تلاش کی جائے گی یا باہر تو نہیں تلاش کی جائے گی؟ یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ یہ امامت ابراہیم کو دی جا رہی ہے، اور ابراہیم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیں گے آپ کی اولاد کو ہی دیں گے، لیکن سب کو نہیں ملے گی، ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گی۔ تو ظلم کی ضد کیا ہے؟ مظلوم ہے بھائی، ہے نا، جس پر ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہے۔ ویسے تو ظلم کی ضد عدل بھی ہوتا ہے، وہ الگ معنی ہے۔ مظلوم ہے نا، یعنی جو آپ کی ذریت میں مظلوم ہوں گے انہیں امامت دی جائے گی۔ تو تلاش کر کے بتاؤ نا کہ ابراہیم کی ذریت میں، ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کی اولاد میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ یہ بات ہے نا، تلاش کیجیے۔ اللہ نے نسل ابراہیم کو کتنی برکت دی ہے؟ آج کروڑوں، ممکن ہے 1 ارب کے قریب ان کی نسل میں ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں بھائی، مجھے تو نہیں معلوم۔ اور کتنے قبائل اس زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، لیکن تلاش کرنا پڑے گا اس امامت کو۔ یہی فرق رکھنا پڑے گا کہ ظالم کون، مظلوم کون، تو تلاش کرو۔ ابراہیم کی ذریت میں زمانے جاہلیت میں جتنے قبیلے ہیں اس میں ڈھونڈ لو نا کہ ظالم کون، مظلوم کون۔ اس کے بعد دیکھ لو ظالم کون، مظلوم کون۔ بدر میں ظالم کون، مظلوم کون، احد میں ظالم کون، مظلوم کون، خندق میں ظالم کون، مظلوم کون، خیبر میں ظالم کون، مظلوم کون، حنین میں ظالم کون، مظلوم کون، فتح مکہ کے وقت ظالم کون، مظلوم کون۔ اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ذوالعشیرہ میں دیکھ لو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو گھیرا ڈالنے والے ظالم، اور جو بستر رسول پہ سو رہا ہے وہ مظلوم۔ جو بستر رسول پہ محو استراحت ہے وہ کون ہوا؟ وہ مظلوم، وہ ظالم، یہ مظلوم۔ غدیر، مباہلہ، سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب کون ہوئے؟ ظالم اور مظلوم کا فرق تلاش کر لو۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اسی لیے تو ہر سال کربلا کی یاد بناتے ہیں کہ آ کے دیکھ لو ظالم کون، مظلوم کون۔
سمجھ میں آیا؟ ابھی ہم نے عرض کر دیا، ابھی اس میں جس کو کہتے ہیں عمق میں نہیں گئے، ابھی ڈیپ میں نہیں گئے، ابھی صرف ایک عام معنی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں آ جائے کہ امامت کا مسئلہ ہے کیا، کیوں دنیا نے شدت کے ساتھ امامت کو رد نہیں کیا، لیکن ایک فرق رکھا، ہم نے کیوں اس کو اللہ کی طرف پلٹایا کہ امام کو نصب کرنا اللہ کا کام ہے، اور ہمارے برادران نے دیگر مکاتب نے، ہم نے عرض کر دیا ہم کسی کی دلاداری کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ایک بہرحال ایک نقطہ نظر تو ہے نا، ایک ہمارا ہے، ایک ہمارے برادران کا ہے، تو کیوں ایسا ہوا کہ امام لوگوں نے مقرر کرنا چاہا یا کر دیا یا کر رہے ہیں، آج تک امام بنا دیتے ہیں نا، امامت کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، امام بنا دیتے ہیں لوگ، تو ہمیں بتانا ہے نا کہ قرآن میں امامت کا منصب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا، جناب ابراہیم ہو، انبیاء ہو، بنی اسرائیل کے، ہم بنائیں گے یہ امام بنانا، یعنی حق کا امام بنانا کس کا کام ہے؟ حق کا امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام۔ اب آئیے اور آگے چلیں، ایک قدم اور آگے آپ کو بڑھا دیں، پھر انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ آپ کی توجہات میری ہی طرف ہے نا، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آئیے سورہ یاسین، 36واں سورہ قرآن مجید کا 12ویں آیت، ایک حصہ تو آپ ہمیشہ سماعت فرماتے رہتے ہیں، میں پوری آیت کی تلاوت کر دیا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی ہیں جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہر چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے ہم مردے کو زندہ بھی کر دیتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں، تو اللہ لکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا نا۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے برادران کے کہ نہیں، جو کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ ہم یہ زندوں کی جان کون لیتا ہے؟ حضرت اسرائیل ہے نا، لیکن پروردگار فرماتا ہے یحیی و یمیت، وہی اللہ جو مارتا بھی ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض کام ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ساری کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، لیکن بتایا کچھ کاموں کو پروردگار نے اپنی طرف پلٹا دیا کہ بھائی اسرائیل کو رکھا ہے، وہ مار رہا ہے، یعنی میں مار رہا ہوں کیونکہ میں نے رکھا ہے نا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، مطلب میں ہی لکھ رہا ہوں، لکھتے تو وہ ہیں نا بھائی، دو فرشتے بیٹھے ہوئے یہاں پہ لکھ رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے لکھ تو رہے ہیں سب، کیونکہ آیت گواہی نکتب، ہم لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لکھ رہے نا۔ اتنی ہی بات تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اللہ کے بندو، جو کام اللہ کی مرضی سے ہو اللہ اسے اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ میرے دائیں بائیں بے چینی ہوتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ کتنی بار مثالیں دیں، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے کام، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے کام۔ کس نے پالا؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سمجھانے کے لیے، یہ مضمون آپ سنتے رہتے ہیں سارا سال لوگوں سے، میں تو صرف سمجھانے کے لیے 1 منٹ میں گزرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بات سے میرا ربط قائم ہو جائے، اور نکتبو جو میں نے کہا وہ اس کی دلیلیں مل جائیں۔ کس نے پالا؟ کس کے گھر میں پرورش ہوئی؟ کس کے آنگن میں پروان چڑھے؟ کس کی دولت خرچ ہوئی؟ کس نے دولت دی؟ لیکن کام ہے اللہ کی مرضی کا۔ جب کام اللہ کی مرضی کا ہے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب جب یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ فراہم نہیں کی؟ کس کی پناہ ہے؟ کس کی آغوش ہے؟ کس کا صحن ہے؟ کس کا آنگن ہے؟ جسے پروردگار فرما رہا ہے میرا ہے، میں نے دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں کر دیا؟
کیا آپ کو دولت نہیں دے دی؟ تو یہ کس کی دولت ہے جسے پروردگار کہہ رہا ہے میری ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے یہ تو بات کی بات، اس پہ تو ہم نے بھی بہت پڑھا، آپ نے بہت سنا، لیکن یہ جملہ صرف اس لیے تکرار کیا تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں، نکتبو ہم لکھتے ہیں بھائی، فرشتہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی لکھ رہا ہے میری مرضی سے لکھ رہا ہے، جب اس نے لکھا تو میں نے لکھا، بس یہی اصول ہر جگہ ہے۔ اگر ضرب میری مرضی کی ہوگی تو ضرب کو بھی میں اپنی طرف پلٹاؤں گا۔ علی ضرب لگائے گا، آواز آئے گی ضرب اللہ۔ علی ہاتھ اٹھائے گا، ذوالفقار ہاتھ میں لے گا، آواز آئے گی ید اللہ۔ علی شمشیر چلائے گا، آواز آئے گی سیف اللہ۔ علی نگاہ ڈالے گا تو نگاہ ربانی بن جائے گی، لسان عین اللہ بن جائے گا۔ اب وہ ساری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، ایک بات سمجھانی تھی، سمجھ میں آ گئی؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو کچھ یہ کر چکے اور جو کچھ بھی ان کے آثار، اثر کی جمع آثار، یعنی جو اثرات چھوڑ کے جاتا ہے، یہ سب ہم لکھتے ہیں، سب ہم لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد والا حصہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے جمع کر دیا، کہاں؟ امام مبین میں۔ بس یہ تھوڑا سا مطلب بیان کریں گے اور اختتام تک آتے ہیں۔ دونوں ہم نے جمع کر دیا، کہاں جمع کیا؟ امام مبین۔ اب ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میں ڈائریکٹ کہہ دوں گا کہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ مولا عارفان۔ اتنی آسانی سے مطلب تھوڑی دے دیں گے آپ کو، ابھی تو بات آگے چلے گی۔ ایسے کیسے لے جائیں گے آپ کو کہ فوراً آپ کو پہنچا دیں؟ نہیں، پہلے ہمارے برادران کی بات بھی سن لیجئے نا، اس میں بھی وزن ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے برادران میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہماری والی بات کی ہے، اسی طرح ہمارے والوں نے بھی وہ بات کی ہے، لیکن تشریح بھی کی ہے۔ وہ تشریح تو کرنا ہے آپ کے سامنے، تاکہ وہ جو پھانس چبھی ہوئے وہ نکل جائے، کہ جب آپ کسی کے سامنے کہیں امام مبین سے مراد کیا، وہ کہے گا ہم نہیں مانتے تو تمہاری کہانی ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، ہماری ہے بھائی، ہم نہیں مانتے۔ تو ہم آپ کو آج ایسی دلیل دے دیں گے ایک کہ سب مانیں گے، دل میں تو مان ہی لیں گے، زبان سے مانے یا نہ مانے، دل میں تو تسلیم کر لیں گے۔ یہ بتا دوں آپ کو، اب آئیے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام کا ایک معنی یہاں آ گیا، اور وہ کیا معنی؟ کتاب، کتاب الہی۔ گھبرائیے گا مت، صحیح ہے، صحیح ہے، مت ڈریے۔ ابھی تشریح تو دیکھیے، تفسیر تو دیکھیے کہاں تک جاتی ہے، مت ڈریے، کوئی گھبرانے کی ضرورت۔ ہاں، قرآن مجید کو امام کہا ہے، کتنی جگہ کہا ہے قرآن مجید کو، تو ایک معنی یہ بھی آ گیا کہ کتاب الہی کو بھی قرآن میں امام کہا گیا، کہ ہم نے ہر چیز کو۔ اچھا یہ بتائیے، لا رتبٍ ولا یابسٍ الا فی کتاب مبین ہے کہ نہیں ہے؟ ہر خشک و تر اس میں جمع ہے نا، ما فرطنا من شیء، کوئی شے ایسی نہیں جس کو ہم نے قرآن مجید میں جمع نہیں کر دیا، یہ بھی ہے نا۔ اور اس کے تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان کرنے والا، ہر شے ہے نا بھائی، تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ہم نے مان لی آپ کی بات، ہم نے مان لی آپ کی بات کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس کتاب میں۔ اور بعض نے اکثر نے کہا نہیں، لوح محفوظ مراد ہے۔ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ یہ اسی لیے سارے مطلب دے رہے ہیں کہ آپ کو ہر مطلب پہنچ جائے۔ ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں، ہم شقی القلب تھوڑی ہیں، یا تنگی قلب کے مریض تھوڑی ہیں بھائی، ہمارے یہاں تو وسعت قلبی ہے، شرح صدر ہے، تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، صاف صاف بتا رہے ہیں۔ امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، کیا ہر شے کو؟ اچھا یہ بتائیے، لوح محفوظ میں ہر شے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے نا، پورا قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، مطلب حل ہو گیا ہمارا، آسان کر دیا ہمارا مطلب، لوگوں نے، دنیا نے آسان کر دیا ہمارا مطلب۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، چاہے لوح محفوظ مانو چاہے قرآن مجید مانو، یہ بتاؤ کہ یہ پورا قرآن اپنے مطالب کے ساتھ، ہر شے کے وجود کے ساتھ قلب رسول پہ آیا یا نہیں آیا؟ یا تو کہو نہیں آیا، نہیں آیا کہو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے،
کہ نہیں بھئی آدھا آیا آدھا نہیں آیا، ہو سکتا ہے معاذ اللہ ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا، یا تو مانو کہ نہیں سب آیا، ورنہ قرآن یہ آیات کیوں کہتا نہیں ہر شے سب اس میں ہے، جبھی تو رسول کو دیا ہے۔ لوح محفوظ سے کہاں آیا؟ قلب رسول پہ منعکس ہوا پورا قرآن، ہر شے آیا کہ نہیں آیا؟ اب اگر آپ کو اور میرا مولا قسم کھا کے کہتا ہے واللہ انا الامام المبین، اللہ کی قسم میں امام مبین ہوں، کیوں؟ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ وہ اس علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو رسول سے مجھے ورثے میں ملا ہے۔ اب آسان ہو گیا مسئلہ، آسان ہو گیا۔ حیا آپ لوح محفوظ رکھیے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ جو مطلب نکالنا جانتے ہیں، قرآن کا ظاہر بھی ہے قرآن کا باطن بھی، ایک لفظ ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے۔ تو ظاہر کیا ہے؟ امام مبین، لوح محفوظ، قرآن مجید، لیکن لوح محفوظ سے قلب رسول پہ آیا یا نہیں آیا؟ کتنے عرصے میں آیا؟ کتنے عرصے میں آیا؟ 23 سال میں، یہی ہے نا بھائی، یہی ہے 23 سال میں۔ اگر 23 سال میں آیا تو پھر وہ کہاں ہے شب قدر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر کہاں لے کے جاؤ گے جس شب قدر میں پورا قرآن دفعتاً نازل ہوا؟ یہ وہ نزول ہے قرآن کے، ایک نزول تدریجی، ایک نزول دفعی۔ اگر اس دنیا میں کسی بھی سال شب قدر میں اللہ کے رسول پہ پورا قرآن نازل ہوا ہوتا تو اللہ کا رسول بتا دیتا بھئی یہ شب قدر تھی، 23 کی شب آ گیا، 27 کی شب آ گیا، 25 کی شب آ گیا، تو مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا نا کہ بھئی یہ رات تھی۔ یہ چھپا کے کیوں رکھا؟ اس لیے چھپا کے رکھا کہ یہ شب قدر یہاں کی مجاز ہے، اور جہاں لوح محفوظ سے قلب رسول پہ منتقل ہوا وہ حقیقت ہے۔ وہ مجاز ہے جو ہمارے لیے ہے، تاکہ تلاش کرو، اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، رات بھر انتظار کرو، کچھ آنے والا ہے۔ ابھی تو یہ بھی بات ہوگی کہ کہاں آنے والا ہے، زندگی شرط ہے، آئندہ مجالس میں ساری گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ۔ تب سمجھ میں آیا کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ بھائی لوح محفوظ لکھ دیجئے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ قرآن مجید کے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، قرآن بھی ہمارا ہے بھائی، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کو اپنے ساتھ تھوڑی رکھا، اللہ کا رسول جو 2 چیزیں چھوڑ کے گیا ہے ہم نے دونوں کو رکھا، دونوں ہمارے ہیں، قرآن بھی ہمارا ہے اور اہل بیت بھی آپ کے بھی ہیں، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ امام مبین اگر قرآن ہے جب بھی، لوح محفوظ مراد ہے جب بھی، یہ سب آیا کہاں؟ قلب رسول پہ، اور قلب رسول سے کہاں منتقل ہوا؟ کہاں منعکس ہوا؟ فرما دیا نا علی نے کہ جب وحی آتی تھی میں آواز بھی سنتا تھا، میں جبرائیل کو آتے جاتے بھی دیکھتا تھا، اور میں شیطان کی چیخیں بھی سنتا تھا۔ شیطان کی چیخیں تو آج تک نکل رہی ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور جیسا اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا ویسا مجھے مل جاتا تھا، ہے نا؟ وہ پرندے والی حدیث آپ جانتے ہیں، جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھر آتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا تعارف ہوا، ابھی ہم تشریح نہیں کی امام
کل سے انشاءاللہ چلیں گے، ابھی اور بتائیں گے کہاں کہاں کیا کیا معنی ہے اسی قرآن مجید۔ تو یاد رکھیے کہ لفظ امام پہ جھگڑا مت کیا کیجیے۔ ہم اپنے امام صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ پیش امام صاحب کو پیش امام ہے نا، اور کبھی کبھی پیش کا لفظ بھی ہٹا دیتے ہیں، بھائی امام صاحب کو لے کر آؤ، اس وقت کوئی جھگڑا نہیں کرتا یہ امام صاحب کہاں سے آ گیا، نہیں، کہنے والا بھی جانتا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے۔ یعنی جب لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے نا، لفظ کے استعمال سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کا مورد، اس کا محل بتا دیتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا۔ عین، اب ہے نا کتنے معنی ہیں؟ اگر کہا جائے قرۃ العین تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا بھائی آنکھوں کا نور، قرۃ العین یعنی آنکھوں کا نور۔ اور اگر عینک کہا جائے تو یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں یہ بھی عین سے ہی ہے نا بھائی، عین یعنی آنکھ ہے کہ نہیں ہے، عین یعنی چشمہ ہے۔ اگر عین الحیات اگر کوئی کتاب کا نام ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ حیات کا چشم، حیات کی عینک، کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا نا۔ کہ زندگی کی عینک کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا۔ زندگی کا نور کہے گا؟ نہیں۔ عین الحیات یعنی حیات کا چشمہ، عین الحیات یعنی، اور قرآن مجید نے عیون کہا گیا کہ نہیں، پھر جنات عیون، جنت اور اس میں بہنے والے چشموں میں، نہروں میں، عین کی جمع عیون۔ سمجھ آ گئی بات؟ آسان ہو گیا نا۔ تو لفظ کا مورد استعمال بتا دیتا ہے، جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کس لیے استعمال کیا جائے۔ ایک ہی لفظ ہے لیکن معنی مترادف، کبھی لفظ ایک ہوتا ہے معنی مترادف، کبھی لفظ مختلف ہوتے ہیں معنی ایک۔ معنی زیغم، اسد، عباس اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں جناب، ہر صفت کے ساتھ، صفت کی، شعر کی ہر صفت کے ساتھ اس کا نام الگ ہے۔ یعنی جنس ایک ہے، نام بہت سارے، اور کبھی جنس بہت ساری ہیں، اجناس ہیں، اور نام ایک ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو بالکل اسی طرح کسی کے ساتھ امام کا لفظ لگ جائے تو پریشان مت ہو جائے کرو، اللہ کے بندو، خامہ خامہ یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطالعے کی کمی ہے، نہیں۔ اور وہ کیوں ہو گئی، بڑی معذرت کے ساتھ اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا کہ نہیں، اگر آپ مجالس میں ان سارے موضوعات کو رکھیں گے تو لوگوں کا شعور بڑھتا چلا جائے گا، ان کے ذہن کی کھڑکیاں روشن ہوتی چلی جائیں، کھلتی چلی جائیں گے۔ نہیں بھائی، اتنا تنگ نظر نہیں ہے ہم لوگ، ہم کیوں تنگ نظر ہونے لگے؟ ہمیں بات کرنا جانتے ہیں، ہم کوئی بندوقیں لے کے تھوڑی دوڑ رہے ہیں کسی کے پیچھے۔ مکالمہ شروع ہی ہم نے کیا، وہ تو جہاں جواب نہ ہو وہاں دوڑتا ہے تھانے FIR کاٹو۔ ارے بھائی بات کر لینا، بات نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا، سیدھا تھانے جائے گا، FIR کاٹو۔ ارے اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، کہاں تک FIR کاٹو گے؟ اس سال تو تھانے والے بھی پریشان ہے کہ 2 کروڑ FIR کون کاٹے گا؟ آبادی تو 4-6 کروڑ ہے، لیکن ظاہر ہے گود کے بچوں کی تو نہیں بٹیں گی، نہ 90 سال والوں کی کٹیں گی۔ تو میں نے اس لیے 2 کروڑ کہا کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا نے آبادی ہماری کم کر دی۔ نہیں بھائی، میں نے آبادی کم نہیں کی، میں ہر چیز کیلکولیٹ کر کے بات کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس عزیزان، دیکھیے ہمارے برادران کے، اب میں آپ کو اچھی خوبی، اپنے برادران بہت ساری خوبیاں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے بھائیوں کو یاد رکھے۔ میں ایک مجلس سن رہا تھا مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب، مولانا مرحوم، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ محب اہل بیت تھے، اور ان کا انتقال بھی جانتے ہیں نا کہاں ہوا تھا؟ 13 رجب کا میلاد پڑھتے ہوئے نشتر پارک میں اسٹیج پر مولا کا ذکر کیا اور دم نکل گیا۔ اس لیے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں ان کے لیے بات کرنے میں کہ بھائی پتہ نہیں کیا مقام تھا کہ علی کے فضائل پڑھتے ہوئے گئے۔ شاید یہی وجہ کیونکہ ساری زندگی وہ مجلسیں پڑھتے رہے، ان کا عشرہ ہوتا تھا، آج تک مشہور ہے ان کا عشرہ۔ شفیع اوکاڑوی صاحب بہت بڑا عشرہ پڑھتے تھے، اور اس کو ان کے برادران کے محفل کہا جاتا ہے، 10 روزہ محافل، لیکن ہوئے وہ مجالس، مصائب پڑھتے۔ میں نے خود سنی ان کی تقریر، وہ جناب مسلم بن عقیل کو بھی امام کہتے تھے۔ ایسے کسی پہ فتویٰ یا حکم نہ لگا دیا کرو دوستو، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اہل بیت کی محبت چند لوگوں کی، کسی گروہ کی میراث تھوڑی ہے، یہ تو کہیں بھی آ سکتی۔ آج میرے بچوں نے مجھے کلپ دکھائی، یقین کرے میری بھی آنسو نکل آئے۔ ایک انگریز لڑکا جوان 24-25 سال کا کربلا گیا ہے، اس نے خود اپنی کلپ بنائی۔ ظاہر زری میں تو اس کو کیمرہ نہیں لے جانے دیا گیا، لیکن زری کے باہر جو حصہ ہے وہاں پہ بنا رہا ہے اور اپنی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں رو کیوں رہا ہوں۔
رو رہا ہے، کلپ بنا، اور بالکل جینوئن. کوئی اداکاری، جیسے لوگ تو اپنے بناتے ہیں نا، اداکاری کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، سب بنا رہے ہیں. آج کل یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا، سوشل میڈیا پہ کیا کیا چکر بازیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. اور کم سے کم حسین کی عزاداری میں سینوں کو پاک کر کے آیا کرو، ساری آلودگی نکال کے بعد. کیا ریاکاری، اللہ کے بندو، شہرت اور عزت کے لیے نہ معلوم کیا کیا تماشے کر رہے ہو. ارے حسین کو جسے عزت دینا ہوتی ہے دے دیتا ہے. حسین پہ بھروسہ کرو، حسین پہ. کیا دنیا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ حسین پہ بھروسہ کرو، دنیا خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی، تمہیں ضرورت نہیں بھاگنے کی. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ تو میں نے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ روئے جا رہا، آنسو بہہ جا رہے ہیں اس کے، اور انگلش میں. ساری بچوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے یہ بھی تازہ آئی. کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم. میں جو یہاں دیکھ رہا ہوں اس میں سوائے روحانیت کے کچھ بھی نہیں. کہہ رہا ہے عام عالم نہیں ہے، دانشور بھی نہیں ہے ان کا، اپنی کیفیت نقل کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں روحانیت ہی روحانیت ہے. یہاں کچھ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں، میں کیوں رو رہا ہوں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں روؤں. اب اندازہ ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ محبت حسین محدود نہیں ہے، محبت حسین کسی کی میراث نہیں. یہ حسین کا عشق تو کہیں بھی آ سکتا، یہ حسین کا عشق تو کہیں بھی جا سکتا. تو اب مجھے بتائیے، میں نے جس عالم کا آپ کے سامنے نام لیا اس نے کہا امام مسلم بن عقیل. امام، اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا امام مسلم بن عقیل تو امام نہیں، امام کیوں کہتے؟ میں والد مرحوم سے پوچھا تھا، والد نے کہا بیٹا یہ عقیدت میں کہتے ہیں ان کی. اب میں سوچتا تھا ان کی عقیدت تھی مسلم بن عقیل کو، وہ مسلم بن عقیل جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہتے ہیں. چچا زاد بھائی ہیں لیکن ہمیشہ آقا کہا ہے، سید و سردار کہا. حسین بھائی کہتے تھے، مسلم بن عقیل نہیں، عباس نہیں. عزیزو، یہ پہلی تاریخ کو ہمیشہ میں پڑھتا ہوں فرزندان مسلم کی شہادت، کیونکہ اور کوئی مجھے موقع نہیں ملتا. کب ان بچوں کی مظلومیت کا ذکر کروں، اور جب سے میں زیارت کر کے آیا نا، برسوں پہلے جب گیا تھا پہلی بار، اس وقت سے میری کیفیت اور عجیب ہو گئی کہ آج تک وہ بیچارے دیار غیر میں، غربت کے عالم میں ان کی قبریں ہیں. اور مجھ گناہگار کو یہ موقع بھی ملا، اوروں کو بھی ملا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا ہوں، کہ موقع بھی ملا کہ اصل قبر تک مجھے لے جایا گیا، وہ نیچے جو تہہ خانے میں، اور وہ دیکھا میں نے آج تک ان اصل قبروں سے بے کسی ٹپک رہے. جانتے ہیں نا، جناب مسلم نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے 2 بچے بھی میرے ساتھ ہیں، چھوٹے ہیں، مجھے مار دو، میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا. لیکن نہیں، کیا کیا گیا؟ انہیں زندان میں ڈال دیا. تاریک زندان، جہاں نہ دن کا پتہ نہ رات کا. تہہ خانوں میں زندان ہوتے تھے 10-10 گز 20-20 گز نیچے. انہیں کیا معلوم؟ بس انہیں یہ معلوم تھا کہ شام ہوتی ہے تو داروغہ زندہ ایک بار روٹی لے کے آتا ہے، تو وہاں سے وہ اپنے اوقات نماز کا تعین کر لیتے تھے کہ اب مغرب ہوئی ہے، اب اس کے بعد اتنے گھنٹے بعد، اتنی سات بعد، ایسا اپنے اندازے سے. بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نمازیں پڑھتے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بیٹھے ہیں نا، 2-3 مصائب میں ان بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور وہ آج کے مصائب بھی ان بچوں کی نظر کر رہا ہوں کہ سنو بیٹا، اہل بیت کے بچے کیسے ہو، کیسے تھے اہل بیت کے بچے، اور کیا سبق دے کر گئے ہم لوگ. خود دن گزر گئے، کتنے دن نہیں معلوم. ایک دن دونوں بھائیوں نے بات کی کہ کیوں نہ اس سے بات کریں، گفتگو تو کریں، کوئی راستہ نکلے ہمارے نکلنے کا. آج شام کو آئے گا داروغہ. جب داروغہ آیا تو جب رکھ کے جانے کا، بھائی ایک بات سن لے. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہی بتا محمد عربی کو جانتا ہے؟ تعارف محمد العربی؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہوں، محمد عربی کا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا تعارف علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ حل تعارف، کیا جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا ہوں، میرے رسول کا بھائی بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اور حسنین کا بابا بھی ہے، جوانان جنت کا بابا بھی ہے.
جوانا نے جنت کے سردار کا بابا بھی ہمت بڑی. یہ بتا عقیل کو بھی جانتا ہے, عقیل ابن ابی طالب کا. حیران ہو کر کہتا ہے بچوں یہ تو اب نام تم کیوں لے رہے ہو, تمہارا کیا واسطہ ان ناموں سے؟ کہا بھائی ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں, ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, ہم پر احسان کر, ہمیں آزاد کر دے. مدینے جا کے اپنے چچا حسین سے تجھے بہت انعام دلوائیں. وہ سمجھ گیا کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا, قدموں میں گر گیا. کہ تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ. وہ بیچارہ داروغہ سپاہی, اسے کیا معلوم, وہ تو اپنی نوکری کر رہا ہے, مگر دل میں تو محبت ہے نا اہل بیت کی. کھول دیا ان کی زنجیریں, کھول دی, دروازہ کھول دیا, کہا نکل جاؤ, رات کی تاریکی میں جو بھی میرے ساتھ ہوگا میں نپٹ لوں گا, تم جاؤ اور دیکھو صبح ہونے سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا, ورنہ تمہیں پکڑ لیں گے تو اب زندہ نہیں چھوڑیں گے. بچے جانے لگے, شکریہ ادا کر کے دامن تھام لیا. کہ ٹھہرو, دیکھو اب میں تھوڑی دیر بعد مار دیا جاؤں گا. جذبہ قربانی کا جذبہ, میں مار دیا جاؤں گا, میں قتل کر دیا جاؤں گا. لیکن اے شہزادو, تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو, وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اب دیکھیے اس معمولی سپاہی کو کتنا یقین ہے, مسلم کے بچوں کی شفاعت پر بھی اسے یقین, اور بچوں کو بھی اپنی شفاعت پر اتنا یقین ہے. ایک ایک ہاتھ دونوں بھائیوں نے اس کا تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے تیرے بغیر. نکل گئے بچے, رات بھر بھٹکتے رہے, کوفے سے باہر تو نکلے مگر مدینے کا راستہ نہ مل سکا. فرات کے ساحل پہ, جس کو آج مسیب کی بستی کہا جاتا ہے, یہاں پہنچے, صبح ہونے لگی. دونوں بچوں نے جلدی سے نماز ادا کی فجر کی, اور ایک جوہر کے ساتھ, جوہر تو سمجھتے ہیں نا تالاب جو بن جاتے ہیں نہروں کے اور دریاؤں کے کنارے پہ, جوہر کے ساتھ ایک درخت تھا, درخت پہ چڑھ گئے, چھپا لیا. پھر دن بھر اس پہ رہیں گے, جب رات ہوگی تو پھر مدینے کا راستہ کسی سے پوچھ کر آگے جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ حارث ملعون کی مومنہ زوجہ کی کنیز پانی بھرنے کے لیے جوہر پہ آئی. ابھی سورج نہیں نکلا لیکن صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی, اور اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس. حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے چہرے نہیں دیکھے. کہاں کے شہزادے ہو, نیچے آ جاؤ, جان کی امان ہے, مت ڈرو. دونوں شہزادے چھوٹے بچے نیچے آ گئے. کہا کس ملک کے شہزادے؟ کہا بات سن بی بی مومنہ, ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے بس. کہا کیا کرو گے مدینے جا کے, کون ہو تم؟ کہا مسلم بن عقیل کے یتیم, کوفیوں نے دغا کی ہے, بے وفائی کی ہے, ہمارا بابا شہید ہو گیا, ہمیں اپنے چچا حسین کے پاس جانا ہے, ہمیں راستہ بتا. وہ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے کہ جلدی چلو, میرے ساتھ چلو, دن میں اس وقت تم سفر نہیں کر سکتے, میری مالکن مومنہ ہے, اہل بیت کی چاہنے والی ہے, کنیز زینب ہے, کنیز زہرا ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی, جلدی چلو, روشنی ہونے سے پہلے پہنچو. دونوں شہزادوں کو لے کر آئے. زوجہ حارث نے دیکھا دونوں بچوں کو, خوش ہو گئی, شکر ادا کیا. بچوں تم محفوظ جگہ ہو, کل ایک قافلہ جانے والا ہے, اس میں چھپا کے تمہیں مدینے بھیج دوں گی, اور دیکھو میری شہزادیوں سے میرا سلام کہنا. کب سے بچے قید میں تھے, انہیں نئے لباس دیے, ان کے لیے بہترین غذا تیار کی. شام ہوئی تو ایک کوٹری میں لے جا کر کہتی ہے بچوں مجھے معاف کر دینا, میرا شوہر حارث ابن زیاد کے دربار میں نوکر ہے, مجھے ڈر ہے کہیں انعام کے لالچ میں تمہاری شکایت نہ کر بیٹھے, لہذا رات یہاں گزار لو, جب وہ صبح چلا جائے گا پھر تمہیں میں آزاد کر دوں گی, یہاں سے نکال دوں گی, مدینے بھیجو. دونوں بچے کوٹری میں سو گئے. حارث ملعون آیا, کھایا پیا, پوچھا زوجہ نے دیر کیوں ہوئی, بتایا وہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے, کیسے ڈھونڈ رہا ہوں, بڑا انعام رکھا ہے, نہیں ملے. کہا چھوڑ ان کا پیچھا, کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے, ان معصوموں کا پیچھا کر کے. خیر سو گیا. ادھر یہ ہوا کہ چھوٹے بھائی کی اچانک آنکھ کھلی, نصف شب کے بعد. بڑے بھائی کا شانہ پکڑ کے لاتا ہے, بھیا اٹھو, بھیا اٹھو. بڑا بھائی اٹھا, کہا بھیا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟
بھیا میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول کو ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں آیا ہے، رو رہا ہے، اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ مسلم میرے بچوں کو، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اور ہمارا بابا رو کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد کی قید میں ہیں۔ اطمینان دلاتا ہے اللہ کا رسول، مسلم اطمینان رکھو، ابھی تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے زاروں قطار رونا شروع کر۔ بچوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملول کی آنکھ کھل گئی، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال کر کہتا ہے کس کے رونے کی آواز آتی ہے؟ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ گھبرا کے مومنہ کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے ہوں گے تو سو جا۔ کہا نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی۔ یہ ملعون اپنی شمشیر لے کر بڑھا اس کوٹری کی طرف، تلوار مار کے تلوار تالا توڑا اور ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا۔ اور جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں۔ یقین جانیے میں اتنے سخت جملے نہیں پڑھتا، مگر کیا کروں ان بچوں کے باب میں مجھے پڑھنا پڑتا ہے کہ اس ملعون نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا بچوں، ان کے سر پہ ٹھوکریں، ان کے چہرے پہ ٹھوکریں، اتنا مارا ٹھوکروں سے بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، ناک سے خون، منہ سے۔ مارتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے ہو، میں سارا دن ڈھونڈتا رہا، رسیوں سے باندھا اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو، گھسیٹتا ہوا نکلا، غلام کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ تمہیں ضرور قتل کروں گا، تمہارے قتل کر کے تمہارا انعام۔ وہ مومنہ اس کے قدموں میں گر پڑی، چھوڑ دے، جو انعام ہے میں دوں گی، ان بچوں کو چھوڑ دے گا نہیں، مجھے ان کو قتل کر کے حاکم کی خوشنودی بھی چاہیے، میرا منصوبہ بڑھے گا۔ بیٹے غلام کو ساتھ لیا، گھسیٹتا جاتا ہے بچوں کو پیچھے پیچھے، مومنہ روتی پیٹتی ساحل کے پاس آیا، قتل کرنا چاہتا تھا۔ بچوں نے کہا ٹھہر، عربوں کا قاعدہ ہے 3 میں سے ایک بات مانتے ہیں۔ کہا کیا بتاؤ؟ پہلی بات، کہا پہلی بات یہ ہمیں مدینے پہنچا دے، جو تو چاہتا ہے ہم وہ تجھے دلوا دیں گے چچا سے۔ سمجھ گیا حارث کے بچوں کو نہیں معلوم کیا ہو گیا، کہا نہیں یہ ناممکن ہے۔ کہا اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا یہ بھی نہیں، تم اتنے چھوٹے ہو کہ ابن زیاد تمہارے قتل کا حکم واپس نہ لے لے، نہیں لے کے جاؤں گا، میرا انعام رہ جائے گا۔ کہ تیسری شرط، تیسری بات جانتے کیا رکھی؟ کہ اچھا پھر ایسا کر، پھر ایسا کر، ہمیں اتنی مہلت دے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ۔ میرے بچوں، میرے معصوم بچوں، میرے نوجوان، خدا کے لیے ادھر ادھر نہ جانا، یہ ہے اہل بیت کا راستہ، خدا کی قسم یہ ہے اہل بیت کا راستہ۔ یہ سکھا کے گیا اہل بیت کا بچہ یہ سکھا کے گیا کہ ٹھہر جا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ۔ بچے نماز میں مشغول ہوئے، غلام کو حکم دیا قتل کر دے۔ غلام شمشیر لے کر آگے بڑھا، جو ہی معلوم ہوا کہ آل رسول کے بچے ہیں، شمشیر پھینک دی، دوڑا، نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بیٹے کو حکم دیا، ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھا۔ بیٹے نے تلوار پھینکی، پیچھے ہٹ گیا، بچے سجدے میں، یہ ملعون تلوار لے کر آگے بڑھا، اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا، اس کے شانے پہ تلوار لگی، زخمی ہو کر ایک طرف گری۔ اس نے پہلے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا، اس تھیلے میں معصوم بچے کے سر کو رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا، لہروں کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ بس عزاداران حسین، بھائی کا ڈوبتا ہوا بدن سطح آپ پہ ٹھہر گیا۔ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، کسان اپنے کاموں کے لیے نکلے، کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے، کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بی بی بیٹھی ہے،
साहिल पे कोई सियाह पोश बीबी बैठी है, ज़ारो कतार रो रही है। आए उसके पास, बीबी क्या तेरा कोई कीमती सामान गिर गया? वो कहती है हाँ, हारिस मलून ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों की लाशें निकालो। वो किसान उतरे, वो दोनों लाशें निकाले, बेसर के लाशें निकाले। उस सियाह पोश बीबी ने क्या किया, दोनों बच्चों के दरमियान में बैठ गई। एक हाथ एक बच्चे के सीने पे, दूसरा हाथ दूसरे बच्चे के, कभी सर इसके सीने पे पटकती थी, कभी उसके सीने पे पटकती थी। इन लोगों से कहती है सुनो सुनो, तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चों के लाशें निकाले, मैं तुम्हारी जन्नत की जामिन हूं। इतना सुनना था। वो हैरत से कहते हैं बीबी आप हैं कौन जो इतनी आसानी से हमें जन्नत की बशारत देती हैं? नजरों से ओझल होने से पहले उस बीबी ने कहा मैं कोई और नहीं, तुम्हारे रसूल की बेटी हूँ। ये मेरे मुस्लिम के यतीम हैं जिन्हें हारिस मलून